بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زحمت سے رحمت تک کا سفر جو ہے، یہی انسان کا تزکیے کا سفر کہلاتا ہے۔ یعنی زحمت کی حالت میں وہ اس وقت ہے جب اس کے وجود سے شر جاری ہے۔ حدیث پاک ہے کہ انسان کے جو تزکیہ ہے اس کے دو ہی درجے ہیں صرف۔ پہلا درجہ کہ اس کی اپنی ذات سے جو شر جاری ہے، دوسروں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ رک جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس شر کی جگہ خیر جاری ہو جائے۔ اب اس شر میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ جھوٹ، جو ہم انسان مختلف کاموں کے لیے مختلف باتوں میں عام روٹین میں بول جاتے ہیں۔ پھر غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، بہتان ہے، رزق حرام ہے، دھوکہ ہے، اس طرح کے جتنے منفی کام ہیں وہ سارے کے سارے شر کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی انسان جب اپنے تزکیے کی طرف آتا ہے تو اسے سب سے پہلے ان کاموں سے رکنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملنے والوں میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف انگلی اٹھائے بیٹھا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے یا اذیت دیتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کی طرف ہوتی ہیں۔ تو ہمارا اختیار جو ہے وہ کسی کی ذات پر نہیں ہے، صرف اپنی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جو تیرا دشمن ہے اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ یعنی پہلے انسان پر شرط عائد کر دی کہ وہ رکے برائی کرنے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تیرا دشمن ہے اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دے، تو پھر وہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا گویا وہ تیرا بہت گہرا دوست۔ یعنی پھر اللہ پاک جو ہے جب انسان اس کے کہے پر عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس انسان کے دل سے اس کی کدورت ختم کر دے اور وہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر کے اس کی طرف مائل کر دے۔ اور خیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی ذات سے، جب وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے ان ساری برائیوں سے، تو پھر ان برائیوں کی جگہ سپوز کسی نے کسی انسان کی غیبت کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ بھی کرے اور پھر باقی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، یعنی اس کی ذات سے اس کے لیے خیر جاری ہو جائے۔ کسی نے کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو وہ پہلے توبہ کرے تمام اپنے ایسے گناہوں سے، اس کے بعد پھر وہ ان کی جگہ اچھے اعمال جو ہیں ان کو اپنانا شروع کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ کسی ایک انسان کا یا کسی مخصوص طبقے کا ذکر نہیں فرمایا، کل انسانیت کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں، اور پھر وہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ صالح عمل کرتے ہیں۔ اور صالح اعمال جو ہیں وہ کیا بیان فرمائے کہ وہ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ نصیحت ہم زبان سے کرتے ہیں کسی کو بھی، اور تلقین جو ہے وہ ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں کسی کو بھی۔ یعنی وہ جو بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے وہ اسے اپنی عملی زندگی کے اندر اس پر خود بھی کاربند ہو۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کا جو سفر ہے، جب تک اس کی ذات سے شر جاری ہے تو وہ باعث زحمت ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی۔ اور جب
وہ رحمت کی طرف آتا ہے اور سراپا رحمت بنتا ہے تو پھر اس کی ذات میں شر موجود نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں کا خیر خواہ بن جاتا ہے اور اس کی ذات سے اللہ پاک پھر خیر کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے وجود سے ہمیں اللہ پاک شر نفس سے بھی محفوظ رکھے، شر شیطان سے بھی محفوظ رکھے اور شر دنیا سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اپنے صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔